جو الفاظ استعمال ہوئے، انگوٹھا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کارپٹ کے اندر سے ہی جانے والا تھا، ہمیں کانسٹیٹیوشن کی اگینسٹ ہے، بڑے اسٹرانگ ورڈز استعمال ہوئے، ربر اسٹیمپ مت بنائیں پارلیمان کو. سو ایکچولی پی ایم ایل این نے آن بورڈ نہیں لیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فرحہ بیوی. دیکھیے دونوں فریقین یا سے فریق کی گفتگو آپ نے سنائی، جس میں ایک طرف موقف ہے اتحادیوں کا، جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی کی، اور ایک طرف جماعت اسلامی کی، اور ساتھ پی ٹی آئی کا جو وکیل ہے علی ظفر صاحب، اس کی موقف بھی سامنے آئی، اور حکومتی جو ذمہ دار ہے ایاز صادق صاحب اور وزیر قانون تارڑ صاحب، اس کی موقف بھی سامنے آئی. ایک فریق کہہ رہا ہے، اتحادی جماعتیں، وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، 230 سیکشن 230 میں ترمیم کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، لہٰذا اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بعض تو نے کہا کہ ایجنڈے پہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ہم نے ابھی تک کوئی بل پڑھا ہی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، وزیر قانون اور ایاز صادق دونوں ذمہ دار لوگ ہیں، اور بات بھی کرتے ہیں ذمہ دار فورم پر، اور دکھاتے بھی ہیں کہ یہ لوگ ہیں میٹنگ میں. 11 کو میٹنگ ہوئی، مثلا 12 کو ہوئی، 13 کو ہوئی، 17 کو ہوئی، 18 کو فائنل ہوا ہے. اور اس پر تمام جو ممبرز ہے کمیٹی کی، پارلیمانی کمیٹی کی، ان کی سائن موجود ہے. 11 ممبر ہے، 12 ہے، جتنے بھی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزیر قانون یا ایاز صادق اور دوسری طرف اتحادی جماعتیں، ان دو میں سے کس کی بات درست ہے اور کس کی بات درست نہیں ہے، یہ فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا نا، کیونکہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں، کمیٹی کے جو ممبرز ہیں مختلف پارٹیوں کی، ایک کہتے ہیں کہ مجھے لا علم رکھا گیا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ وہ ثبوت دکھا رہا ہے کہ نہیں، اس پہ باقاعدہ ڈسکشن ہوئی ہے، پھر تمام اراکین کمیٹی کے دستخط اس پر موجود ہیں. اب کیا درست ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا نہیں صحیح، یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا. یہ اتحادی جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے. اس قسم کی متنازع قانون سازی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو بھی قانون سازی آپ کرتے ہیں وہ وہ اوپن ہونی چاہیے، مشاورت سے ہونی چاہیے. اگر جمہوریت ہے، پارلیمنٹ ہے، آئین ہے، تو پارلیمنٹ کو واقعی ربڑ سٹیمپ نہیں قرار دینا چاہیے. پارلیمنٹ کو ایکٹیو دکھانا چاہیے کہ وہ نظر آ جائے کہ فیصلہ پارلیمنٹ کا ہے. اگر آپ چور دروازے سے فیصلے کرتے ہیں، پھر ماضی کی حکومت اور آج کی حکومت میں کیا فرق ہوا؟ سو ایکچولی کیونکہ 2 دن پہلے فائنانس منسٹر نے کہا کہ یہ بات تو اب ایگریڈ ہے. میں عوام کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ 230 پہ اتفاق ہو گیا ہے، وہ ترمیم ہم نے لانی ہے. سو اس کے بعد بھی اتحادی جماعتوں نے نہیں سوچا کہ ذرا پتہ کریں کہ کیا کہہ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، اگر 230 پہ اتفاق نہیں ہوا، پھر تو اتحادی جماعتوں کو اسی وقت احتجاج کر کے نکلنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اسی وقت پریس کانفرنس کرنا چاہیے تھا، عوام کو بتانا چاہیے تھا کہ 230 سیکشن 230 میں ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں یہ نقصان ہے. ابھی تو ڈیٹیل بھی ہمیں معلوم نہیں. جب پارلیمنٹرین کو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تفصیل معلوم نہیں ہے، تو میں اور میجر روکڑی صاحب اور آپ کو کیا تفصیل ڈیٹیل معلوم ہے؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کرے یہ غلط ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو اتحادی جماعتوں کو اسی وقت باہر نکلنا چاہیے. یہ جو کہتے ہیں کہ دستخط سب نے کیے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کا جواب پھر کیا ہوگا؟ کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان نے اعتراض کیا تھا کہ فیصلے سارے دبئی میں ہو رہے ہیں. پھر آپس میں بات چیت ہوئی، لیکن ابھی پھر لگ رہا ہے کہ فیصلہ سازی خود ہی نہیں. میں وہ تو ایک الگ تناظر میں مولانا صاحب نے بات کی، اس ایک صحافی کی، ایک رپورٹر کی سوال کے جواب میں کہ دبئی میں کیا ہو رہا ہے، تو مولانا صاحب نے کہا کہ بڑی پارٹیوں کی قیادت کی مشاورت ہو رہی ہے، جس سے مجھے بے خبر رکھا ہے، مجھے لا علم رکھا ہے، اور مجھے اعتماد میں نہیں لیا ہے. اگر بات یہی ہے جو میں میڈیا پہ سن رہا ہوں. اس کے بعد جب مولانا صاحب نے رد عمل دیا، پھر نواز شریف کی ہدایت پر شہباز شریف صاحب نے مولانا صاحب کو مدعو کیا، یہ یقین دہانی کرائی کہ جو بھی فیصلہ ہوگا یا جو بھی فیصلے ہوں گے آنے والے وقت میں وہ مشاورت. تو یہ پھر لگ نہیں رہا کہ اس میں تو قانون سازی بھی شامل ہے، لیکن مشاورت کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. آپ اگر مشاورت نہیں کریں گے تو آپ پارلیمنٹ سے کیسے پاس کروائیں گے؟ تو نہیں کر سکتے. تو آپ سب کو اعتماد دے کے آگے جانا پڑے گا. رائٹ. سو تھینک یو سو مچ میجر صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. یہ جو قانون سازی ہے، یہ کوئی سمپل قانون سازی بھی نہیں ہے. سیکشن 230 میں ترمیم کے ذریعے
آٹومیٹکلی ہوگا. یہ ایک نئی بات ہوگی پاکستان میں کہ نگران حکومت جس کا ایک دائرہ کار ہے, جس کا ایک طریقہ کار ہے, کانسٹیٹیوشن میں واضح ہے, اس کو آپ زیادہ اختیارات دینے چاہ رہے ہیں. سو سیدھا اس سے مطلب یہ لگتا ہے کہ پھر یہ ایک لانگ ٹرم سیٹ اپ بھی آ سکتا ہے. کیوں جائے گی پی ایم ایل این بغیر بات چیت کیے؟ وائی؟ محدود سے اختیارات کی بات ہے نا جی, اور پارلیمان ہی ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ اختیارات محدود بھی کیے جا سکتے ہیں اور دیے بھی جا سکتے ہیں. یعنی اس پہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں یا ان کی کیا جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے. ان کے پاس جورسڈکشن تو ہے, یہ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ جو موقف دو آیا آپ کے پاس, ایک نے کہا کہ جی مجھے معلوم نہیں تھا. میری خبر کے مطابق ساروں کو معلوم تھا, سائن ہوئے ہیں, آن ریکارڈ ہے چیز, اور جو وزیر قانون کا کہنا ہے وہ وزنی ہے. یعنی یہ ایسی بہت بڑا کلیم کر رہے ہیں. یعنی آپ کے لیے حافظ صاحب نے بھی تقریباً یہی بات کی, حافظ صاحب نے بھی تقریباً یہی بات کی ہے, لیکن حافظ صاحب نے بات کو اور پیرائے سے کیا. میرے پاس جو مجھے, کیونکہ اچھا تیسرا یہ جو چیز چل رہی تھی یہ تو 4 دنوں سے میڈیا میں ڈسکس ہو رہی ہے, جی آن ریکارڈ ڈسکس ہو رہی ہے, ہمارے سے سوال جواب ہو رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں. تو آج اگر پارلیمان میں کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ جی میں اس سے لائم تھا اور لائم رکھ کے اور یعنی یہ جو اس چیزوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے, آپ ایک ایسی کنٹروورسی ڈیولپ کر دیتے ہیں ایک فکرے کے ساتھ جس میں آپ لوگوں پبلک کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں, جبکہ چیزوں کو پارلیمان کے اندر سنجیدگی سے چلنا چاہیے. اور یہ جو موجودہ وزیر ہیں ہمارے قانون کے, وہ ان معاملات کے اندر بہت تگڑے ہیں. جو کچھ لوگ اپنے معاملات کو جاننے والے اور تگڑے ہیں قانون سازی اور ان چیزوں کو, وہ بڑا ایک سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جانے والے اور بہت اچھی چوائس تھے. تو یہ میں اپنے جو مجھے معلوم ہے کہ معلوم تھا پبلک کنزمپشن کے لیے ہو رہا تھا. جی ہاں, کیوں میں ایسا فکرہ کیوں کہوں جس پہ میں پبلک آف پاکستان کو کنفیوز کر دوں, کیوں کہوں؟ کیا اس چیز کے بعد خاتمہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سگنیچرز ایوری تھنگ, پارلیمنٹ کا ایک کوڈ ہے پورا, اس کوڈ کو پورا فالو کر کے ایک چیز کرتے ہیں. یہ کوئی ہمارا جرگا یا بیٹھک وہ تو نہیں ہے, بلکہ جرگے کے بھی اصول ہیں. وہاں پہ بھی آپ پورا ایک بندہ بتاتا ہے کہ ہمارا آج کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, پورے پوائنٹس دیتا ہے. یہ تو پارلیمان ہے جہاں پہ ہر چیز بولے ہوئے سے لے کر ہر چیز کو آن ریکارڈ رکھا جاتا ہے. تو کیئرفل ہونا چاہیے, سنجیدہ ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں, کیا ہم لاعلم ہیں؟ کیا ہم اگر مجھے اجازت دیں پروڈیوسر صاحب, اگر آپ کے پاس اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ چلائیں, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کی اگین جو اسٹیٹمنٹ آپ ریفر کر رہے ہیں, انہوں نے کہا اس پہ بات چیت ہو چکی ہے, یا آج بس عوام کو بتا دیں ہماری بات چیت ہو چکی ہے. سو ناؤ واٹ یو آر سیئنگ کہ یہ کچھ دنوں میں پھر قانون بن جائے گا. تو وائی ناٹ, اگر پارلیمان قانون بنائے تو کیوں نہ بنے, اور ان کو بہتر معلوم ہے حالات و واقعات کا. ہمیں کیا نہیں معلوم کہ اس وقت پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ خاص لوگوں کے کرنے کی ہوتی ہیں, اور ان میں عام ایک بچوں کو بھی کئی دفعہ بندہ گھر میں نہیں بتا رہا ہوتا کچھ خاص, اور پارلیمان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ معاملات کو زیادہ کیونکہ آپ نے خبر دیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنسنسس ہو چکا ہے, یہ ترمیم ہو جائے گی, اور کیا کیا کنسنسس ہو چکا ہے؟ دیکھیں ترمیم ہونی چاہیے یا نہیں یہ کوشچن ہے. میرا تو یہ ہے کہ ترمیم اگر وہ, میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر وہ ترمیم کر رہے ہیں تو وہ بہتر سوچ کے کر رہے ہیں اور ہونی چاہیے, کیونکہ حالات اور واقعات کے مطابق جس کرائسس سے یا جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں, ہماری اکانومی جس جگہ پہ کھڑی ہے, لا اینڈ آرڈر جس جگہ پہ کھڑا ہو گیا, ہمیں اپنے ملک کو سٹیبل کرنا ہے. اور پارلیمان وہ جگہ ہے جہاں سے, اور پھر ان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے, ان کو پچھلے جو 1.25 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے پارلیمان کا کردار ادا کرنا شروع کیا. یہ گلی نالی کی سیاست سے نکل کر فرسٹ ٹائم آپ دیکھیں گے کہ پارلیمان کے اندر بل پیس ہو رہے ہیں. میں نے کل بھی کہا کہ دیکھیں پارلیمان کا اور سپریم کورٹ کے ایک جگہ پہ آ کے چیلنج ہو گیا, جی کون قانون بنائے گا. تو پارلیمان نے اس دفعہ ثابت بھی کیا کہ قانون بنانا ان کا کام ہے. تو یہ بھی ایک اچھی ڈیبیٹ چلی. وہ قانون سارے دیکھیں ڈیٹیل میں, ہمارے پاس ڈیٹیل ہے. وہ قانون سے عوام میں کتنے ہیں آپ کے خیال سے جس سے ان کو عوام کے ڈائریکٹ نہیں عوام کو فائدہ ہوگا. کچھ چیزیں یہ والا فائدہ ہوگا, آپ کے الیکشن کمیشن والا فائدہ ہوگا, اس کا فائدہ ہوگا آپ کو. ایون جو آپ کا تھا ایک جو سنگل بینچ کریٹ کر دیا جاتا ہے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. ہم اپنے ملک کا ہمیں نہیں معلوم, ہم جن کرائسس کو فیس کر رہے ہیں نیب سے بھی فائدہ ہوگا. پھر نیب کے دوبارہ نیب کو تو چھوڑ دیں نا, نیب نہیں, میں کہہ رہا ہوں نا نیب کو تو چھوڑ دیں. نیب کے ساتھ ہم نے پیچھے والے سسٹم میں کیا ہے نیب کے ساتھ, نیب کا تو ہم ابھی اس سسٹم کی بات کر رہے ہیں. آئی تھنک فائدہ ہوگا. ہمارے جو فوکس ہونا چاہیے وہ سول ہونا چاہیے اکانومی کے اوپر, لا اینڈ آرڈر کے اوپر, اور ہم نے اپنے ملک کو اس کرائسس سے نکال کے ایک سٹیبل ڈیموکریسی کی طرف لے کے. اٹس ہائیلی لائکلی کہ پھر نیکسٹ جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ نہ صرف امپاورڈ ہوگا
بلکہ وہ پرولونگ بھی کر سکتا ہے. دیکھیں امپاورڈ ان کے لیے ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جو پالیسیز آج حافظ صاحب یا جو اس چلے ہم تو ادھر بیٹھ کے جو پارلیمان کے اندر بیٹھ کے بنا رہے ہیں ان پالیسیز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے ان کا امپاورمنٹ. کیوں نہ ہو, وہ کسی اور جگہ سے تو نہیں آ رہے, کنسنسس سے کیوں نہ ہو. آپ اگر 10 دن کہیں جا رہی ہیں تو پیچھے جو بیٹھا ہو تو اس کے پاس کچھ تو پاور ہو کہ وہ اپنا اس شو کو بھی چلا سکے. تک یہ چھوٹا سا شو ہے, یہ تو ملک ہے اور کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. آپ آج معاہدے کر رہے ہیں, آج آپ چائنا کے ساتھ ڈفرنٹ اور ملکوں کے ساتھ کل یہ جو ٹرین کا آپ کا بہت بڑا معاہدہ ہوا کون سی اسٹیٹ اپنا سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں سے, ان کے ساتھ ایران کا ایک بہت کامیاب دورہ ہو گیا. پائپ لائن کی چیزیں دوبارہ سنائی دے رہی ہیں کہ چیزیں شروع ہو جائیں گی, کیوں نہ ہوں. رائٹ. سو لیکن اس میں ایک ڈیموکریٹک کوشچن بھی آتا ہے, لیکن آئی آسک یو پہلے شعیب شاہین صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. شعیب صاحب, الیکشن ایکٹ میں ترمیم پر بیرسٹر علی ظفر کے علاوہ حکومتی اتحادی بھی بظاہر ناخوش نظر آئے, لیکن ابھی ہمارے پروگرام میں یہ بات ہوئی ہے کہ شاید آپس میں کنسنسس ہو چکا ہے. اگر یہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے جو کہ قانونی طریقے سے پاس ہوگی, تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں؟ جی آپ نے میرے سے سوال کیا ہے. جی شعیب صاحب آپ ہی سے سوال کیا ہے. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی بس صرف بات نہیں ہے کہ اگر اس کے اندر ترامیم ہو جائیں یا اس میں کوئی تبدیلی آ جائے یا کچھ ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئین کی بات ہے. آئین اس بات کا کہتا ہے, تقاضا کرتا ہے کہ امپارشل اینڈ نان پارٹیسن قسم کی پارٹی لوگ ہوں گے جو پرائم منسٹر اینڈ منسٹرز بنیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ تجربہ کرنا ہے کہ جو آپ کے پی میں اور پنجاب میں دیکھ چکے ہیں کہ جو کہ جس طرح کا ان کا پارشل رویے ہیں اور صرف ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو کرش کیا جائے, اور اس کے بعد آپ اس طرح کی کوئی فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کر آتے ہیں کہ جو واقعی پارشل ہوتا ہے, اور تو ملک کے اداروں کے اوپر یا آگے کریڈیبلٹی آف الیکشن جو ہے اس کے اوپر کون یقین اور اعتبار کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے روح کے مطابق, قانون کے مطابق, اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. آپ کو یاد ہو کہ خواجہ آصف صاحب جب کھوسو صاحب پرائم منسٹر بنے تھے کیئر ٹیکر, تو انہوں نے کچھ اپوائنٹمنٹس اینڈ پروموشنز اور اس طرح کی پالیسی میجر پالیسی ڈیسیژنز کی تھی. تو سپریم کورٹ نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کے ساتھ یہ طے کیا, سپریم کورٹ کی رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2013 CMR 1205 پیج پہ, اس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کوئی اور کام نہیں ہوتا سوائے وہ فیسیلیٹیٹ کرے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری فیئر اینڈ آنیسٹ الیکشنز. اور اگر اس سے اوور اینڈ ابو کوئی پالیسی ڈیسیژنز کرے گا جو کہ وہ پھر کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوگی. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ امور مملکت منتخب نمائندوں کے ذریعے چلائے جائیں گے, تو منتخب نمائندوں کے ذریعے آپ کوئی میجر پالیسی ڈیسیژنز بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اس طریقے سے حکومتوں کو انٹرم سیٹ اپ کو دینا ہے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے.